السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ کال ریکارڈنگ ہے، آپ یہ ضرور سماعت فرمائیں۔ اس میں ایک تبلیغی مرکز نظام الدین کے ماتحت چلنے والے، مولوی سعد کے اطاعت میں چلنے والے ایک مہاراشٹر کے تبلیغی ذمہ دار ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ مولوی سعد کے عیوب سے اور ان کے گمراہانہ کلام سے، ان کی باتوں سے جب یہ آگاہ ہوئے تو فوراً توبہ کر بیٹھے، اور ان کی اپنی زبانی آپ پوری کارگزاری سنیں، بہت ہی دلچسپ ہے اور سننے کے قابل ہے۔ آپ یہ پوری ضرور سماعت فرمائیں اور پھر سبق حاصل کریں کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے، کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، بولی بھالی عوام کو کس طریقے سے بھٹکائے جا رہا ہے، مرکز میں کیا چل رہا ہے۔ آپ یہ ضرور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے حضرت؟ جی الحمدللہ۔ کون؟ مہاراشٹر والے بھائی؟ ہاں جی، میں مہاراشٹر سے 3-4 دن پہلے کال کیا تھا آپ کو۔ ہاں، منڈے میں ہوئی تھی آپ سے بات، 6 دن کے بعد کرا آپ نے فون۔ اچھا 6 دن ہو گئے؟ ہاں، شب برات پہ کیا تھا نا حضرت۔ اچھا۔ جی 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 جی۔ اور سب اور خیریت ہے؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ جی اصل میں یہ کہنا تھا جی فرمائیے۔ کہ میں نے علماء سے بھی پوچھا اس تعلق سے، اچھا جتنی باتیں آپ نے کہی جی۔ وہ جیسے آپ نے کہی وہ ویسے ہی پائی۔ اچھا، ہوں تو اتنے تو دن سے آپ تحقیق کر رہے تھے، اس کا مطلب؟ ہاں، تحقیق تو میں نے ابھی شروع کیا تھا، جیسے جی آپ سے بات ہونے کے بعد میری تحقیق اور زیادہ یہ ہو گئی، بڑھ گئی تھی۔ تو تحقیق کرنے کے بعد تو بہت زیادہ باتیں پتہ چلی، ایسا سمجھ میں آ رہا تھا کہ جیسے ابھی کنویں کا مینڈک باہر نکلا۔ اچھا۔ وہ کیا، اصل میں وہ کیا ایک ہے عالم نے جو بہت؟ ہے، ہاں ہاں ایک عالم صاحب نے تو بیان سنا ہے، مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اچھا، تو انہوں نے اس وقت کے بیان میں کہا تھا کیا کہا تھا؟ کہ تبلیغ جو ہے فرض عین نہیں ہے، فرض نہیں ہے، جی جی فرض عین مت کہو۔ جی آج کہتے ہیں نا یہ دعوت، ہم ابھی جو مرکز سے بات ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہے فرض عین ہے۔ مولانا سعد کا بیان ہے کہ وہ چلے 4 مہینے لگانے کو اللہ کا امر بتاتے ہیں۔ ہوں جی جی جی، وہ بیان پڑا ہوا ہے، سننا چاہے سن لے۔ تو یہ قرآن تو اور حدیث کے صراحتاً خلاف ہے بالکل بات۔ ہاں، اور مولانا عمر صاحب کے بیان میں بھی اس وقت کا بیان ان کا ہے، تو جی اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اگر فرض عین کہو گے تو چاروں طرف سے لوگ تمہیں پکڑو گے، جی 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 جی، تو پکڑے تو اور گے اس نا۔ کام کو ضروری کہو، جی جی اس کام کو ضروری کہو کہ فرض عین مت کہو۔ جی جی اس وقت انہوں نے کہا، ہاں جی۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ نہیں حضرت دیکھو، آپ کو تو ہم نے اب بتایا ہے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا نظام الدین مرکز میں حضرت مولانا انعام صاحب کے بعد شروع ہو گیا تھا، جی لیکن بڑے جو تھے اس وقت اللہ والے تھے نظام الدین میں، وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بات ختم ہو جائے اور نئی چیز نہ چلے۔ جی جی پوری کی پوری کوشش کی انہوں نے، مولانا سعد کو کمرے میں بیٹھ کر بھی سمجھایا اور مجمع میں بھی سمجھایا، اشارے دیے ہیں، لیکن جب وہی بات ہے کہ آدمی ضد پر ہو تو نہیں مانتا۔ مولانا نے کہا نا کہ اس وقت مولانا عمر صاحب کو جو کمرے کی چابی پھینکی گئی چابی جی اتنے چھوٹے سے کمرے کی، جی تو مولانا عمر صاحب نے اس وقت کہا تھا مولانا سعد صاحب سے جی کہ نبوت تو نبیوں کو 40 سال کے بعد ملی، جی اگر تجھے ولایت 35 سال میں ملی تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جی 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 جی، اب بتائیے، یہ تو ان کی بات ہے۔ اب میں آپ اس کو، وقت جی جی، میں آپ کو ان کے گھر کی بات بتاتا ہوں۔ جی پیر طلحہ صاحب کا نام سنا آپ نے؟ بالکل۔ ان کے شاید ماموں لگتے ہیں شاید، ہوں تو انہوں نے بھی دعا کرائی تھی کہ اللہ سعد کے فتنے سے امت کی حفاظت کر۔ حضرت وہ کتاب میں نے میری آنکھوں سے پڑھا ہوں، اچھا وہ تو میں نے آنکھوں سے پڑھا ہوں، کسی کی سنی بھی نہیں ہے، وہ میں سن رہا تھا ایسا جی کہ حضرت مطلب پیر صاحب جو ہے ایسا دعاؤں میں ایسا کہتے تھے کہ
اللہ साथ की उम्मत से फितने को बचा, लेकिन उन्होंने किताब में लिखा हुआ और वो किताब मैंने खुद पढ़ा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। तो मौलाना बहरहाल यासीन साहब से भी बात हुई। अच्छा मौलाना मौलाना यासीन मौलाना ये यासीन जो है ये हजरत जी मौलाना साहब के खास खादिम थे। हाँ हाँ यासीन मेवाती और जो हाँ कहलाते हैं। हाँ यासीन मेवाती बराबर। जी जी जी, क्या हुई बात आपकी? तो उनसे फोन लगाया, मैंने कहा देखिए हजरत बात ऐसी है और मुझे जो है हकीकत जानना है कि जी वाकई में ये हकीकत है या इसको, क्योंकि आप जो है आप उनके खादिम रहे हैं जी और एक आप आदिम हैं, जी तो झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं आता। जी तो आप मेरी रहनुमाई फरमाए। जी तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि बस कलेजा जो है ना अंदर से जल रहा था सुनकर, जी 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 कि इतना कुछ अंदर चल रहा था और हमको खबर नहीं, बल्कि हमको तो ये बताया जा रहा है कि अचानक अचानक हो गया, अचानक अचानक बहुत पहले से था ये। और मौलाना यासीन ने जब मुझसे पूछा, सारी बातें बताई, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा, यहाँ तक कि उन्होंने कहा शरई अदालत कायम करो, 40-50 लोगों को ले आओ और शरई अदालत कायम करो। वो मैं शरई वो तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला यूट्यूब पर भी पढ़ी है उनकी ये बात, लेकिन अच्छा। ये मौलाना साद के मानने वाले कोई शरई अदालत कायम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो मसला खुल जाएगा। मैं तुम्हारा गुलाम बन, उन्होंने ये कहा अगर वो आदमी अगर इतना कह दे कि मैं चलने को तैयार हूँ जी 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 तो मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हो, तो हम्म मैंने कहा महाराष्ट्र पूना से। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा अफसर भाई और मौलाना अब्दुल रशीद जी 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 ये आपको मुझसे ज्यादा बताएंगे, आप अच्छा उनसे राब्ता कायम करो। अच्छा 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 अच्छा। असल में क्या है, देखो भाई, जितने भी पुराने लोग हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, यूपी के हों, हम्म। कहीं कर भी हों, जी वो सब जानते हैं हकीकत क्या है। और जी। हकीकत को छुपाने के लिए इन हजरात ने बहुत सारी कोशिश की। जैसे कि पहले तो ये कहना शुरू किया कि देवबंद ने फतवा दिया ही नहीं। हम्म। आपने सुना भी होगा, हो सकता है हाँ हाँ, आपने भी कहा हो सकता है। जाली फतवा है। हाँ नहीं, पहले और तो ये कहा हम्म कि फतवा नहीं दिया। हम्म, उसके बाद जब ये बात नहीं चली तो फिर ये उड़ाई कि भाई फतवा पैसे देकर दिया गया बराबर। है ना आपने। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। यही सुना मैंने भी यहाँ पर, उसके बाद हमारी जब मस्जिदों में भी यही बोल रहे हैं लोग। हाँ उसके बाद जब ये भी बात नहीं चली तो फिर एक टॉपिक और लाए कि रुजू हो गया, बराबर बराबर। है ना। अब जब रुजू की भी बात नहीं चली, क्योंकि रुजू तो कहते हैं कि आदमी रुक जाए गलत कामों से। तो रुजू का भी मैंने, जैसे आपने बताया था ना रुजू का, हाँ हाँ तो हाँ मैंने वही आलिम हमारे मौलाना ने कहा जी कि रुजू उसको कहते हैं कि ये गलती मुझसे हो गई और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, जी 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 इसी को रुजू कहते हैं। जी जी जी, यही बात है। यही बात तो मौलाना का अभी तक रुजू है ही नहीं, क्योंकि 2015 में या 16 में उन्होंने रुजू किया। उसके बाद आज 2023 से जगह जगह इज्तिमातों में वो गड़बड़ी कर रहे हैं, कुरान के खिलाफ भी बात बोल रहे हैं, हदीस के खिलाफ भी और उलमा के खिलाफ भी। तो बहरहाल बात यह है कि भाई आपसे तो हमारी बात हुई थी, हमने आपके लिए दुआ भी करी, अब आपने तहकीक भी करी, अब आपका क्या जज़ाकल्लाह। इरादा है? उनके बयानात भी सुना मैं, बहुत हाँ सारे बयानात मुझे बाकायदा सुनाए जी 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 उलमा इकराम कि वो भी कहा ना उन्होंने, आलिम से पहले फाहिशा औरत जन्नत में जाएगी। हाँ हाँ हाँ, जो मदारिस में पढ़ते पढ़ाते हैं या उजरत तनख्वाह पैसे लेते लेते हैं, हैं, हाँ। इमामत करने की तनख्वाह लेते हैं, इनसे पहले फाहिशा औरत जन्नत में चली जाएगी। वो सब बयान पढ़े हैं, वो तो सबूत है, सीधी सी बात है। हाँ, और आपने कहा था ना कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल से हटे, हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सुना गोश्त आपने वो तकसीम बयान, किया, सुना? वो हाँ बयान मैंने सुना। अच्छा सुना। वो बयान सुना, वो मौलाना साहब का ही बयान है वो। हाँ हाँ हाँ, वो तो औरंगाबाद आप और इज्तिमा में भी गए होंगे, वहां पे भी हाँ, सुना होगा। पर वो इतना जैसे जहन में नहीं था ये चीज को, जी 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 जी। और साहबा को निकम्मा कहा। असल में भाई देखो, हम भी ये समझते थे, क्योंकि हम आलिम तो है नहीं। हम जी। हम भी बयान सुनते थे तो हम सोचते थे कि दीन की बात हो रही है, दीन का काम हो रहा है। हम्म। लेकिन जब हम उलमा इकराम के पास गए हैं और हकीकत मालूम की तो बिल्कुल दीन के खिलाफ बात है, जी। कुरान के खिलाफ बात है, नबियों की शान के खिलाफ बात है, सहाबा की शान के खिलाफ बात है। तो बहरहाल हमने तो आपसे उस दिन बताया भी था, और आपने कहा कि भी मैं तहकीक करूंगा। जी जी। और मैंने तहकीक बहुत बहुत जी अच्छी तहकीक की, जी जी और तहकीक करने के बाद जो है ना ऐसा दिल मुतमईन हो रहा है
کہ ابھی انہوں نے ایک بات ان کی یہ بھی پتہ چلی، وہ بھی میں نے سنی کہ جی جس کے جیب میں موبائل ہو کیمرے والا جی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، ہاں ہاں، یہ موبائل ہے ان کا بیان ہی ہے۔ ہاں، یہ جی بھی بات سنی میں۔ تو جی ابھی جی یہ جتنے علماء اکرام جو نماز پڑھا رہے ہیں، ہاں یہ بڑے بڑے جیسے شیخ الحدیث کے پاس بھی جی موبائل ہے، جی اور یہ ہمارے ایک مدرسہ ہے یہاں پر، تو بیت العلوم جی 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 مفتی شاکر صاحب جی 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 قاسمی ہے، جی جی انہوں نے تو کہا میں بدوا دیتا ہوں اس کو۔ اچھا اچھا اچھا، نہیں آپ ان کو چھوڑو، آپ ہوں ان کو چھوڑو، جس نے یہ بیان کیا ہے میں اس کے گھر کا حال بتا دیتا ہوں نا آپ کو۔ ہوں ان کے بیٹے ہیں مولانا سعد برابر، صاحب کے، ہم مولانا مولانا یوسف یوسف ہے۔ اور الیاس۔ ہاں، تو دونوں کے پاس بھاری والا کیمرے والا موبائل ہے۔ یہ بات جو ہے مرکز کے امام نے جو ہے نا جی مجھے بتائے کہ مرکز ہے، اور وہ مرکز جو ہے اپنا نظام الدین سے ہی چلتا ہے، لیکن ان کے امام نے سائیڈ میں لے کر مجھ کو کہا جی کہ بھائی یہ جب بات کہی انہوں نے جس کے موبائل میں جیب ہے، جی جس کے موبائل میں کیمرے والا فون ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی، جی تو میں جی اس وقت سال میں تھا اچھا اور میں بیٹھا تھا، تو ایک ساتھی نے مجھے ٹوک دیا، جی تو میں نے اس ساتھی کو کہا کہ وہ جو دو لڑکے دکھ رہے ہیں نا جس کے ہاتھ میں فون ہے، ہاں بولے ہاں اس کو دیکھ۔ ہاں تو اس ساتھی نے کہا کون ہے وہ؟ ہوں بولے جس نے فتویٰ دیا ہے نا اس کے بیٹے ہیں، بولے ہاں دونوں، ہاں، وہی وہی یہی اور بات ان ہے۔ کے پاس کیمرے والے فون ہیں دونوں کے پاس۔ ہاں ہاں، تو یہ فضول باتیں اصل میں جو تبلیغ میں نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ باتیں جو چلائی ہیں نا، توڑی اصل میں اسی وجہ سے ہوا، جماعت میں توڑ ہی انہی کی وجہ سے ہوا۔ یہ اور کوئی عالم اگر فتویٰ دے دے کہ نماز ہوتی ہے کیمرے والے فون رکھنے سے، ہاں تو ہاں، وہ علماء سو ہے۔ او ہو، یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے نا۔ تو اس کا مطلب تو جتنے بھی عالم ہیں، یہاں تک سب مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس دیکھا ہے میں نے کیمرے والا موبائل ہے۔ ہاں مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس ہے، ہاں ہاں، سب کے جتنے پاس ہے۔ ہم، یعنی ہاں جو اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیتا ہے وہ علماء سو ہے، یعنی جہنمی علماء ہے۔ سو کا مطلب تو جہنم والے۔ تو بہرحال خیر بھائی، آپ ماشاءاللہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ نے تحقیق کی اور آپ کا دل مطمئن ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے مجھے آپ کی باتیں ہاں سن کے۔ ہاں، اور مسجد والے جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس تعلق سے بات نہیں کرنا، اپنا کام کرنا، اپنا تمہاری گشت ہو رہا ہے کیا، تمہاری تسبیح ہو رہی کیا؟ میں ہاں نے کہا بھائی تحقیق جو ہے نا، تحقیق جی حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل عمل میں کہ کوئی تمہارے پاس ایک آنکھ پھوڑ کر آ جائے جی جی تو اس کی بات کا یقین مت کرنا، ہو جی جی سکتا ہے اس نے وہاں جا کر سامنے والے کی دونوں آنکھ پھوڑ کر آئی ہو۔ جی 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 اور تحقیق جو ہے دین کے معاملے میں تو اور زیادہ ضروری ہے، جی 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 کیونکہ یہاں پر ایمان کی بات ہے، ایمان کو بنانے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، جی اور جی پتہ چلا وہ ایمان کی محنت عجیب ہو رہی ہے۔ جی جی جی، اصل میں کیا ہے، آپ کے ساتھی ایک بات اور کہہ رہے ہیں جی اس بات کو دبانے کے لیے۔ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھی نظام الدین والوں کی مولانا سعد کی غیبت کر رہے ہیں۔ ہاں، غیبت۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یعنی یہ گمراہ کر رہا ہے کوئی لوگ، ہوں تو علماء نے لکھا ہے اس کے بارے میں بتانا، اس کو غیبت نہیں بولتے، ثواب کا کام بولتے ہیں۔ اچھا 8-10 چیزیں ہیں جس کے بارے میں بتانا لوگوں کو غیبت نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جی آپ کی مسجد میں ایک جماعت آئی، جی اور آپ کے علاقے میں ایک ایسا آدمی ہے جو جماعت کا موبائل بھی چراتا ہے، پیسے بھی چراتا ہے، اچھا اور آپ کو معلوم ہے۔ برابر۔ تو جب جماعت آئی ہے اور آپ نے جماعت سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ آدمی ہے، اس آدمی سے ہوشیار رہنا، پیسے بھی سنبھال کر رکھنا، موبائل بھی سنبھال کر رکھنا، یہ آدمی موبائل بھی چراتا ہے اور پیسے بھی چراتا ہے، اس کا نام برابر لے کر کہا آپ نے۔ برابر۔ تو اب آپ بتاؤ، آپ نے غیبت کی ہے یا ثواب کا کام کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو آگاہ کیا نا، پھر ہاں، بچایا امت ہے۔ کا جان مال ہاں ضائع ہونے سے جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اب آپ بتاؤ، جان مال کی حفاظت زیادہ قیمتی چیز ہے یا ایمان زیادہ قیمتی چیز ہے؟ نہیں، ایمان، ایمان قیمتی ہے نا۔ ایمان کی۔ تو یہ تو ایمان کے لیے ہوشیار کرنا ہے عوام کو کہ بھئی دیکھو مولانا سعد جو ہیں وہ قرآن اور سنت سے ہٹی ہوئی باتیں کہہ رہے ہیں۔ جی اور اختلاف جو ہے نا علماء اکرام کا، دیوبند کا اختلاف یا علماء حق کا جو اختلاف ہے وہ بس یہی ہے کہ وہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، اور حدیث کا اپنا من مانا
جو دل میں آ رہا ہے وہ معنی بیان کر رہے ہیں، اور کوئی اختلاف نہیں، ذاتی کوئی اختلاف نہیں، بلکہ یہ تو جماعت دیوبندی جماعت ہے، اس کی حفاظت کے لیے وہ بیچارے یہ کام کر رہے ہیں۔ جی جی جی، ہاں تو دیوبند تو علم کا پہاڑ ہے، جی جی، نہیں، اگر ماشاء اللہ۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر دیوبند والے اس جماعت کے خلاف ہوتے تو جماعت کا کام اتنی آگے کیسے بڑھتا؟ ہوں، ہاں، مولانا الیاس صاحب خود دیوبند والوں سے مشورہ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ برابر۔ تو بہرحال بھائی بات یہی ہے کہ دیکھو، جو حق بات ہے، سچ بات ہے، وہ تو اثر کرتی ہی ہے۔ ہم نے مثال دے دی تھی، ہمارے کچھ ساتھی تھے مسجد میں، انہوں نے تحقیق کی، اللہ کا شکر ہے ان کو راستہ مل گیا۔ اب آپ نے ایک ہفتے سے آپ تحقیق کر رہے تھے، ایک ہفتے جی، پہلے آپ نے فون ہوں، کیا تھا، اب جی آپ نے خود ہی فون کیا مجھے، جی، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ آپ کی تحقیق الحمدللہ ہو گئی ہے، اور میں دعا بھی کر رہا تھا آپ کے لیے، پورے ہفتے دعا بھی کی، اور نہیں ساتھ نہیں، الحمدللہ میں نے اور جو ہے ساتھیوں نا۔ سے بھی کہا کہ بھئی اس مہاراشٹر والے ساتھی کے لیے آپ دعا کریں، کیونکہ جی ہدایت تو جزاک اللہ ہی اللہ۔ دے گا، ہمارا کام تو سمجھانا ہی ہے۔ ہاں، وہ ایک بیان بھی میں نے سنا اور مجھے بتایا گیا جی، کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب بتائیے۔ دیکھیے کیسا کیسا یار، سوچ نہیں سکتا آدمی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور وہ بھی میں بیان سنا جی کہ جی، جو مجھے امیر نہ مانے وہ جہنم میں جائے۔ بتائیے۔ حالانکہ ایسے کسی بھی ہمارے بڑوں نے یہ بات نہیں کہی ہے، تو یہ عجیب و غریب باتیں ہیں بیچارے۔ اب یا تو کسی باطل کا ہاتھ رکھا ہوا کیا ہے وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو اندر کی بات ہے، لیکن ساری باتیں جو ہے نا یہ قرآن اور سنت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ تو ہاں، بہرحال حیات بھائی، الصحابہ میں جو ہے، حیات الصحابہ کی میں نے 3 جلد لایا، جی جی جی، پرسوں نہیں لایا اچھا خرید اچھا کر۔ اچھا، اس میں حیات الصحابہ جلد دوم میں جو ہے ہاں امیر کے اوپر ایک باپ باندھا ہوا ہے جی باقاعدہ۔ جی جی جی، اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو امیر کا طلبگار ہو ہاں ہاں، اسے کبھی امیر نہیں بنانا چاہیے، بالکل یہی بات ہے، یہی بات ہے، بالکل بالکل اس کو امیر نہیں بنانا چاہیے۔ اب جی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جی جی جی، امام الانبیاء نے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، یہی تو اب بات۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اب یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے یا اصل میں کیا ہے، نہیں؟ وہ دیکھو بھائی، آپ نے مجھے ایک ہفتے پہلے فون کیا تھا تو سب سے پہلے آپ نے بھی جو بات کی تھی نا امیر کے اوپر ہی کی تھی۔ برابر۔ ہاں، آپ نے کہا کہ حضرت جی امیر ہیں، سارے عالم کے امیر ہاں، ہیں، تو میں آپ سے اس وقت تو نہیں پوچھا، لیکن میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کو امیر کس نے بنایا، یہ بتا دیجیے۔ امیر تو وہ بیان میں تو انہوں نے خود اعلان کیا نا۔ ہاں، تو خود جو کرتا ہے اس کو امیر مانا نہیں جاتا، حدیث اور منع حیات کرتی ہے۔ الصحابہ میں جو ہے وہ چیز آئی ہے۔ دیکھیے، ہمارے کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بنے ہوئے نہیں ہیں، یہ بچے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بچے ہے۔ ہاں ہاں، تو شریعت میں بچنا بچانا نہیں چلا کرتا، ہوں یہ تو دنیا میں چلتا ہے کہ بھی ایک بادشاہ مرا تو بادشاہ کا بیٹا ہوں بادشاہ بنے گا۔ برابر۔ شریعت میں تو مشورہ چلتا ہے، مشورے ہوں سے جو بھی بنے گا اس کو بناتے ہیں، ہے نا؟ جیسے برابر۔ 3 دن کی ہوں جماعت گئی ہے، اب جماعت کا طے امیر کرتے وہ ختم ہو گیا تو طے دوسری کرتے کوئی جماعت لے کے آئے گا تو دوسرے کو بنا دیں گے۔ برابر۔ ایسے ہی آپ کے ہاں مشورہ ہوتا ہوگا روزانہ مسجد کے اندر، تو ہوں مشورے میں روزانہ امیر بنتا ہے یا پوری زندگی کا ایک ہی رہتا ہے؟ نہیں نہیں، بس، زندگی کا ہاں، وہ مشورے تک کا امیر، اور جو 3 دن میں برابر، گیا وہ 3 دن تک کا امیر، 3 دن کا جو امیر رہے گا، چلے میں گیا چلے تک کا امیر، چلے تک کا اور وہ امیر بھی طے ہوگا تو بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ بنے گا۔ ہاں، زبردستی تو نہیں بننا۔ یہ بیچارے زبردستی اپنا بن گئے ہیں، اور نئے لوگوں کو پتہ نہیں۔ اس وقت بھائی دیکھو، مرکز نظام الدین کا یہ حال ہے کہ وہاں نیا عملہ ہے، جی پرانے لوگ وہاں سے چلے گئے یا انتقال کر گئے، برابر۔ تو بس نئے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ بھئی یہ مرکز ہے، پرانی جگہ ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ چل کیا رہا ہے۔ تو بہرحال اب آپ نے کیا ارادہ کیا ہے یہ بتائیے۔ الحمدللہ میں جو ہوں نا ابھی، دارالعلوم دیوبند جو کہے گا جی جی، اسی پر عمل کریں گے۔ الحمدللہ، اصل میں اور دارالعلوم کی جو بات ہے نا وہ قرآن اور سنت کی بات ہے۔ ہاں، وہ تو اس پوری میں تو دنیا شک کے نہیں ہے۔ جتنے بھی مدارس ہیں کسی نے بھی ہوں دارالعلوم دیوبند کے فتوے پر انگلی نہیں اٹھائی، اس کو غلط نہیں کہا، یہ دارالعلوم دیوبند کی اجماع ہو گیا فتوے پر، ہوں کیونکہ کسی نے بھی مخالفت نہیں کی کسی بھی کسی مدرسے نے۔ ایک مدرسے کی مخالفت نہیں آئی، بلکہ میں تو مولانا سے یہ بھی سنا کہ مولانا سہارنپور میں جو ہے مولانا سعد صاحب کے جو سسر کا جو مدرسہ ہے جی 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 جی، انہوں نے بھی اس فتوے کی تائید کی۔
حضرت جب تک وہ حیات تھے ان کے سسر صاحب تو ہوں ان کا بیان نہیں ہونے دیا سہارنپور میں مدرسے میں. مدرسے میں برابر، یہ بھی بات سنی میں نے. ہاں ہونے نہیں دیا انہوں نے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آدمی غلط راہ پر چل رہا ہے. تو بہرحال بھائی اللہ نے اللہ اکبر. اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا بے ہے شک گمراہ کر دیتا ہے. بے تو شک. بھائی دیکھو، بس میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ جماعت کا کام کر رہے ہو تو اسی طریقے پہ کرو جو مولانا الیاس چھوڑ کر گئے. آپ ہوں اختلاف میں نہیں پڑھنا، کسی چیز میں نہیں پڑھنا. اب آپ کیونکہ اللہ نے آپ کو سمجھائی ہے، دل میں بات ڈالی ہے، تو اب آپ کے اوپر تھوڑے بہت حالات آتے ہیں کہ جیسے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ بھی آئے. اب آپ کو حقیقت کا اور زیادہ پتہ چلے گا جی. کہ جو نظام الدین میں اس وقت لوگ جڑ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے، وہ غلط راہ پر جا رہے ہیں، وہ اب اور آپ کو پتہ چل جائے گا حقیقت کا. بتاؤں کیسے؟ جی اب کیسے؟ آپ نے کیا کہ میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی. یعنی تو اب آپ کے جو ساتھی ہیں جتنے بھی نظام الدین سے جڑے ہوئے ہیں، جی مولانا ساز سے جڑے ہوئے ہیں، جی اب آپ کو وہ ایسے دیکھیں گے جیسے بریلوی دیوبندی کو دیکھتا ہے. برابر. ہاں آپ ابھی آپ کو شروعات ہو جائے گی، بے فکر نہیں ہو، ابھی مجھے جو ہوئی ہے نہیں نا یہ ہوگی، ہو فیل، جائے گی. ہاں مجھے خود فیل ہوا. ہاں ہاں ایسا دیکھ رہے جیسے میں کوئی، کافر ہو گئے ہوں یا ہاں مسلمان. ہاں. کہ ایک دم چھوڑ دو اس کے حال پہ، وہ ابھی اس اور کو بات مت کرو. ابھی اور دیکھنا وہ تمہارا بائی کاٹ کریں گے، مشورے میں استعمال نہیں کریں گے، گشتوں میں بند کر دیں گے، آپ سے بالکل ایسا ہو جائیں گے جیسے بریلوی دیوبندی سے جلتا ہے. تو یہ وہاں کی تربیت کا نتیجہ ہے. اس وقت وہاں سے یہی باتیں سکھائی جا رہی ہیں کہ بھائی بس حق والے ہم ہی ہیں، حالانکہ وہ تحقیق نہیں کرتے بیچارے. حضرت آپ کو ابو جو بکر صدیق کے گھرانے پر تو شک کر رہا ہے، توبہ کر پہلے توبہ. اور ہاں تیری توبہ جو ہے نا وہاں جا کے کرنا پڑے گا تجھے. اب بتائیے. ابھی اصل میں میں یہ وہی باتیں ہیں جو بریلوی کہا کرتے ہیں نا دیوبندیوں کے بارے میں کہ بھئی دیوبندی کی بات نہیں سننا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی وہ باتیں. ہاں ایسے ہاں حالات آپ کے سامنے ابھی پیش آئیں گے، لیکن آپ حالات پر گھبرانا نہیں، جمے رہنا، اللہ کی نہیں، مدد آپ کے ساتھ ہوگی. حالات پر کیا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی تلوار اپنے باپ کے گردن پر چلائی تھی، ہاں ہاں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلا دیا دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے مقابلے میں ہم رشتوں سے بلند ہو چکے. جی 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 جی. ہوں بھائی فیض حضرت عالم کا نام سنا آپ نے؟ فیض عالم انتقال کر گئے رحمت اللہ علیہ. فیض عالم؟ ہاں ہاں نہیں ہاں. نہیں. یہ نظام الدین مرکز میں پان کھایا کرتے تھے، اور جہاں جماعتوں کی تشکیل ترتیب ہوتی تھی نا برابر میں وضو جی، خانے کے پاس، وضو خانے کے پاس. موٹے سے فیض عالم بھائی پرتاپ گڑھ کے تھے شاید. ہاں ہاں ہاں. ایک تو بھائی اظہر ہیں، اظہر بھائی ہاں ایک فیض پہچانتا ہوں. عالم بیٹھتے تھے، پان کھاتے تھے، موٹے سے تھے. ان کا انتقال کب ہوا؟ انتقال ہو چکا ہے ان کا، پیچھے 2-1 سال ہو گئے شاید. ہاں تو ان تو سے جو ہے نا پان کھاتے تھے، بیٹھتے تھے، ہاں برابر. ہاں ہاں موٹے سے تھے، ہاں لنگی پہن کر بیٹھتے ہاں تھے. ہاں 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 وہی. میری ان سے بات چیت ہو چکی تھی، ہاں وہ بھی گورے جیسے تھے. ہاں وہی وہ بھی نظام الدین مرکز چھوڑ گئے تھے، اور ان کے بھی سمجھ ہاں میں بات آ گئی تھی الحمدللہ. تو ان کی میں کارگزاری آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں آئے تھے علاقے میں، اچھا. تو 2-3 روز قیام رہا ہماری مسجد میں ہلکے کی. جی. انہوں نے اپنی کارگزاری خود سنائی، حالانکہ سارا عالم جانتا ہے کیونکہ نظام الدین مرکز میں رہا کرتے تھے وہ، برابر. لیکن ساری عزتوں کو اللہ کے لیے چھوڑ کر آ گئے تھے. اللہ ساری اکبر. یعنی اتنے بڑے عملے کو اللہ کے لیے، کیونکہ دیکھو اللہ کے لیے جو اللہ جڑے اکبر. گا نا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے ساتھ مجمع ہے یا نہیں ہے، ہاں ہاں وہ اللہ کے لیے سب چیز چھوڑ دے گا. برابر. تو انہوں نے بتایا کہ ہماری مسجد کے لوگوں نے میرے مشورے میں بالکل بائیکاٹ کر دیا. یعنی اتنے بڑے آدمی کا جس کو سارا عالم جانتا ہے، نظام الدین مرکز میں تشکیل ترتیب میں رہتا، وہ اپنی مسجد کی کارگزاری بتا رہے تھے کہ جب میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے ساتھ ہوا اور حق کے ساتھ ہوا، تو ہماری مسجد کے نئے چھوکرے جو جماعتوں میں لگے ہوئے ہیں اس وقت، انہوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا، اور مشورے میں کوئی استعمال نہیں، میں بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا. اور یہ بتا رہے تھے غالباً 1 سال یا 2 سال ایسے گزرے تھے میرے اوپر کہ کوئی استعمال نہیں، کوئی چیز تھے نہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ میں بیٹھا رہا. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے آج وہاں پر الحمدللہ انہی کا کام ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو میں یہ بات اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج آپ حق کے ساتھ ہیں، دیوبند کے ساتھ ہیں، فتوے کے ساتھ ہیں، اور اصل تو قرآن حدیث کے ساتھ ہیں آپ.
جی کے الحمدللہ. ساتھ ہیں، تو آپ کے اوپر حالات تھوڑے بہت آئیں گے، لیکن اس اچھا. میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھی جو آپ کو پہلے خوب بیان کراتے تھے، آپ سے دعوت کرتے تھے، آپ کی کھانا ہوں کھلاتے تھے، چائے پلاتے تھے، تو آج تھوڑے دن کے بعد، آج نہیں ہوں گے، تھوڑے دن کے بعد آپ خود محسوس کرو گے کہ بھی ان کی کیا حالت ہوگی. تو ان کی تربیت کا نتیجہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنی ان کی تربیت ہوئی ہوئی. اور یہ بڑے بڑے ذمہ داروں کا حال دیکھو گے آپ، ان کا چھوڑو نئے نئے لوگوں کا، ہوں ہاں جو 10 15 20 سال سے لگے ہوئے نا، ان کا بھی حال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا. لیکن اس سے گھبرانا نہیں آپ کو، بس اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ مجھے حق پر چلا، حق پر جمع، اور مجھے لوگوں کے حق پر آنے کا ذریعہ بنا. تو بھائی کیونکہ یہ باتیں ہمارے سامنے گزر چکی ہیں، اس لیے آپ کو بتانی ضروری تھی. جی. باقی اللہ سے استقامت کی دعا مانگو کہ اللہ ساری امت کو ہر فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین. ہاں ہاں. نہیں میں تیار ہوں، اگر یہ بائیکاٹ بھی ہو گیا نا میرا، ہاں ہاں. تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ کام اللہ کے لیے ہے. جی جی جی. میری دوستی اگر ٹوٹ جاتی ہے، میرے رشتے دار بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں. ہم تبلیغ میں جب شروع میں لگے تھے تو ہمارا کیا حال تھا؟ ہاں ہاں یہی رشتے داروں نے بائیکاٹ کیا تھا، ہاں ہاں دعوتوں میں نہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، ہاں ہاں دیکھ کے نظر گھما دیتے تھے. ہاں ہاں. آج وہی حال ہماری مسجد کا ہے. نہیں وہ تو اس وقت تو چلو منظر الگ تھا، وہ تو جانتے ہوں نہیں تھے، لیکن یہ جاننے کے باوجود ایسا کریں گے، یاد رکھنا ان کا یہ ہوں حال ہے بیچاروں. کیونکہ وہاں سے اصل میں دیکھو، اس وقت جو کام وہاں سے ہو رہا، وہاں سے تربیت نہیں ہو رہی، صرف آدمی کے اوپر ٹھپا لگ رہا ہے کہ اس کے 4 مہینے لگ گئے، اس کے چلہ لگ گیا، اس کا 5 ماہ بیرون لگ گیا، یہ لگ رہا ہے، باقی تربیت اندر سے نہیں ہوئی بھی. تو آپ کے ہوں سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی بہرحال. تو بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرو، اللہ ہمیں بھی جمائے رکھے اور چلائے رکھے. اور آمین. انشاءاللہ آپ اپنی کارگزاری ہمیں سنانا کبھی، اگر موقع لگے تو 10 15 دن کے بعد کے بھی کیا جی جی حالات گزر رہے ہیں. ہاں جی جی. کیونکہ ہمارے مسجد بھی توڑے انہوں نے، ہاں مسجد بھی توڑے نا انہوں نے. ہاں مولانا نے تو کہا کہ اتنا ظلم کیا انہوں نے، اتنا ظلم کیا، انتہا پار کر دیے ظلم کی، کہ جو پہلے ہمارے بریلی بھائی تھے نا، ہاں انہوں نے بھی تبلیغ والوں پر اور دیوبند پر اتنا ظلم نہیں کیا جتنا کئی علماؤں کا قتل ہوا، ہاں 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 ہاں. کئی یہ علماؤں کا قتل ہوا، یہاں تک کہ مسجد تک توڑے انہوں نے. اصل میں وہی شورا چیز. کی کوئی مسجد تھی، ہاں ہاں اس کو بھی توڑ دیا. ہاں. لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ لوگ، آپ کے مہاراشٹر میں لاتور ایک جگہ ہے نا، جی. وہاں کی جماعت گئی تھی نظام الدین، ہوں. تو اس کے اندر کوئی عالم بھی تھے، ذمہ دار تھے لاتور کے. جی. تو پوری کی پوری جماعت اس بنیاد پر واپس آ گئی فیض الہی مرکز، شورا والوں کے مرکز میں، ہوں. کہ وہاں ان کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، یعنی نورانیت اور روحانیت محسوس ہی نہیں ہوئی ان کو وہاں پر. تو جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نورانیت اور روحانیت نہیں ہے، خالی بھیڑ بھاڑ ہے. کیا ہے؟ بھیڑ بھاڑ. ہاں. تو بیچارے پوری کی پوری جماعت لے کر لاتور کی وہ فیض الہی مرکز آئے، وہاں سے وقت لگا کر جب گئے اپنے اپنے علاقوں میں. تو لوگ جو پرانے ہیں وہ سمجھتے ہیں، روحانیت بھی سمجھتے ہیں، نورانیت بھی سمجھتے ہیں، لیکن نئے لوگ صرف بھیڑ دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھیڑ بہت ہے. تو بہرحال بھائی آپ دعا ہمیں بھی یاد رکھیں، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، سونے کا ٹائم ہے. آپ نے فون کرا تو میں نے بات کر دی. جی جی. ہاں لیکن یہ ہے کہ اپنی کارگزاری 10 15 دن میں، 1 آدھ مہینے میں ہمیں سناتے رہنا. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ ہوں اللہ نے بھائی آپ کو بات سمجھائی. دیکھو ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، ہوں. لیکن یہ ہے کہ بھئی آپ اچھا، یہ جو آپ کی بات میرے سے ہو رہی ہے، اپنے ساتھیوں کو ہم سنا دیں گے کیا؟ ہاں ہاں سنائیے، کیا ہے اس کو؟ ہاں ہاں ہاں. ہم کیونکہ نے کون سا چوری کیا؟ ہاں ہاں ہاں. نہیں یہ ہم نے تو علم کے بارے میں تحقیق کی، جی جی اور جی تیسری صفت ہے علم، جی جی کہ اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے. جی جب جی دنیا کے معاملے میں حرام حلال یا تو دین کا معاملہ ہے اور ایمان کا معاملہ ہے، جی اور جی ایمان کو آدمی اگر دنیا سے بچا کر لے کر گیا تو وہ خوش نصیبی ہے اس کے لیے. جی جی اگر دنیا سے ایمان چھوڑ دیا جی تو پھر کیا محنت کرتے، کیا چلے لگاتے، کیا 4 مہینے لگاتے اور کیا جماعتیں بناتے. جی جی آخرت تو اجڑ گئی، محنت کرتے کرتے بھی آخرت اجڑ گئی. جی اور ہمارے بھائی نے ایک بات بتائی تھی، جی بہت زبردست بات بتائی. جی. جو پلین چلتا ہے نا، پلین اڑتا ہے نا، ہاں 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 تو اس کا جو ڈائریکشن ہوتا ہے ہاں. وہ جو ہوتا ہے نا، ایم سے بھی کم اگر وہ اپنے رخ سے ہٹ گیا جی 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 تو لینڈ کہیں اور جا کر کرے گا.
جی 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 یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ دیکھیے مولانا یوسف صاحب کی بات یاد آ گئی آپ کی باتوں پر۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کام اپنے پرانے طریقے پر رہا، ترتیب پر رہا، تو جو سالوں کی خیر ہے وہ مہینوں میں اور دنوں میں مہینوں آنا میں آئیں شروع ہو گے، جائے گی۔ اور بالکل۔ آگے فرمایا کرتے تھے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کام پرانے طریقے سے اور ترتیب سے ہٹا، سنت شریعت سے ہٹا، تو جو سالوں کا شر ہے مہینوں میں دنوں میں آنا شروع ہو جائے۔ آنا شروع ہو جائے اور آپ دیکھ لو کتنا شر دنیا میں ہو گیا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے کیونکہ کام رخ سے ہٹ گیا۔ گا۔ تو بہرحال دیکھو بھائی ٹائم زیادہ ہو گیا، مجھے آرام کرنا ہے اچھا کہ اچھا، میں جلدی سو جاتا ہوں۔ آپ نے فون جی کیا جی تو میں نے کہا جی جی بھائی کا ایک ہفتے بعد فون آیا، تحقیق کر رہے تھے ماشاءاللہ، میں دعا میں بھی لگ رہا تھا اور ساتھی بھی لگ رہے تھے، لیکن میں نے یہ ہے کہ حیات بھائی الصحابہ خرید کے لایا، تینوں جلد۔ ہاں ہاں ہاں، ہوں تو بہرحال علماء کے ساتھ رہیں اور ہر ایک کا اکرام کریں، ہر ایک سے محبت رکھیں۔ وہ ہوں اپنے ساتھی جتنے بھی مولانا سعد کے پیچھے، وہ آپ کے ساتھ کتنی بھی بدسلوکی کرے لیکن آپ سلام کرنا نہ چھوڑیں، آپ ان کو اچھا، سلام کرتے رہیں، ان کا ویسے ہی اکرام کرتے رہیں جیسے پہلے کرتے تھے۔ پہلے کرتے تھے ہاں بریلوی کا۔ ہاں، بریلویوں کا جیسے بریلوی اپنے ہو گئے تو انشاءاللہ یہ بھی اپنے ہو جائیں گے، ابھی سمجھ نہیں رہے لیکن سمجھ جب سمجھ، ہاں ہوں، لیکن جب اللہ ہدایت دے گا تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ تو جی ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھو، اور آپ اپنی کارگزاری ہمیں سناتے رہنا جب بھی آپ کو فرصت ملا کرے انشاءاللہ ہے۔ جی جی، ابھی اگلے ہفتے فون کروں گا جی اور جی مسجد کا بتاؤں گا۔ جی 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 ٹھیک ہے ابھی تو دعا بہت زہریلی نظروں سے دیکھ رہے ہیں مجھے، جی جی کوئی جی مسئلہ نہیں۔ ہاں دعا کرتے رہے، اللہ سے جی مدد جی مانگتے رہے۔ دیکھیے جی، مولانا ابراہیم صاحب کے بارے میں سنا ہے غالباً، وہ جب مرکز چھوڑ کر جا رہے تھے نا، تو ہاں ہاں ایسا ہاں، سنا ہے کہ مولانا ابراہیم صاحب نے یہ کہا کہ میں اکیلا رہوں لیکن حق پر رہوں گا۔ اللہ اکبر، تو یہ تو وہ حضرات تھے جن کی ساری زندگی مرکز میں لگی اور جماعت کے لیے لگی، لیکن اللہ کے لیے، کیونکہ کام یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، مجمع کے لیے تو کر ہی نہیں رہے۔ اگر ہوں، مجمع کے لیے کرتے تو بھیڑ بھاڑ میں وہیں رہتے وہ۔ تو بہرحال اللہ کے لیے انہوں نے مجمع کو چھوڑا، بھیڑ کو چھوڑا، جگہ کو چھوڑا۔ تو اللہ کے لیے کرنا یہی ہوتا ہے کہ آدمی نہ مجمع کو دیکھتا، نہ بھیڑ کو دیکھتا، نہ جگہ کو دیکھتا، وہ تو صحیح چیز کو دیکھتا۔ بہرحال دعا میں یاد رکھیں اور ہاں انشاءاللہ ایک آخری بات ہمارے مولانا نے یہ بھی کہا جی کہ اگر یہ بزرگ مرکز سے نہیں نکلتے جی 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 اور دیوبند اگر فتویٰ دے دیتا کہ جی تبلیغ جماعت گمراہی پر ہے جی 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 تو کیا کرتے؟ جی 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 یہ بڑے بڑے جو مرکز سے نکلے، اس سے فائدہ یہ ہوا، انہوں نے بتایا جی کہ ایک شخص پر فتویٰ آیا، جی 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 ورنہ پوری جماعت پر اگر فتویٰ آ جاتا تو ہم کو کام چھوڑ دینا پڑتا، جی جی کون جی سی جماعت میں جڑتے؟ جی 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 صحیح بات، وہ بالکل تو صحیح۔ انہوں نے دیکھا کہ نہیں بابا، پرانے لوگ جو الگ ہوئے اسی لیے وہ الگ ہوئے جی تاکہ یہ گڑبڑ ہے اس میں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی صحیح بات ہے، ایسا۔ بالکل بالکل صحیح بات۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ، دعا خیر میں یاد رکھنا، انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہے ہے، بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے، السلام السلام علیکم، علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔